لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، 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 میری سوئی قسمت، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، تو کیوں بزم عالم، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، صبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، صبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، بہت ان کے کوچے میں، بہت ان کے کوچے میں آئی گئی ہے، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، یہاں صدقے ساری، یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے، یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، یہ کیا کم سند ہے لوگوں، یہ کیا کم سند ہے، ہاں ہاں یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، تیرے در سے میت، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے، شراب طہور ان کے دستے کرم سے سرے حوض کو
نصیر پہ چلو تم بھی اٹھ کر لحد سے نصیر پہ لحد سے نصیر پہ لحد سے نصیر پہ لحد سے نصیر پہ چلو تم بھی اٹھ کر چلو تم بھی اٹھ کر چلو تم بھی اٹھ کر لحد سے نصیر پہ چلو تم بھی اٹھ کر انہیں دیکھنے کو انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے لحد سے نصیر پہ چلو تم بھی اٹھ کر انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے سکان الحب کا ساتل وصالی فقلت لخمرتی نہبی تعالی درست علمها تاثر تو کتب درست علمها تاثر تو کتب ونلت صاد من مولا الموالی ونلت صاد من مولا الموالی مریدی لا تخف اللہ ربی مریدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعت نلت المنالی اعطانی رفعت نلت المنالی مریدی لا تخف واشر فإنی مریدی لا تخف واشر فإنی أسوس قاتل عند القتال أسوس قاتل عند القتال أنا الحسني والمفدى مقامي أنا الحسني والمفدى وأقدامي على عنق الرجال وأقدامي على عنق الرجال أنا جيلي محيي الدين اسمي أنا
مشہور اسمی وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین کمالی وجدی صاحب العین کمالی سکان حب کا ساتل وصالی وقلت لخمرتی نحوی تعالی زیب کردار سے جلی زیب کردار سے جلی ہوتا ہے مصرع نور کا زیب کردار سے جلی ہوتا ہے مصرع نور کا زیب کردار سے جلی ہوتا ہے مصرع نور کا اب رہائے نور سے اب رہائے نور سے چھٹتا ہے مطلع نور کا اب رہائے نور سے چھٹتا ہے مطلع نور کا قادری با عافیت پھر دوس میں داخل ہوا قادری با عافیت پھر دوس میں داخل ہوا خیر سے پہنچا کنارے خیر سے پہنچا کنارے خیر سے پہنچا کنارے پر سفینہ نور کا خیر سے پہنچا کنارے پر سفینہ نور کا مصطفیٰ کے سب صحابہ مصطفیٰ کے سب صحابہ ہیں ستارے نور کے مصطفیٰ کے سب صحابہ ہیں ستارے نور کے مصطفیٰ کے سب صحابہ ہیں ستارے نور کے حیدر کرار ہے یارو حیدر کرار ہے قطبی ستارہ نور کا حیدر کرار ہے سن لو حیدر کرار ہے ہاں ہاں حیدر کرار
قطبی ستارہ نور کا قطبی ستارہ نور کا اے اونچے خطۂ بغداد میں قرباں تیرے تو قرازہ تو زرے گل تو قرازہ تو زرے گل تو اثاثہ نور کا تو قرازہ تو زرے گل تو اثاثہ نور کا والی بغداد جب منبر پہ ہوتے جلوہ گر مرسلین و انبیاء مرسلین و انبیاء سنتے تھے خطبہ نور کا سنتے تھے خطبہ نور کا مرسلین و انبیاء سنتے تھے خطبہ نور کا شان ہم دیکھیں گے جب محشر میں اپنے پیر کی عرصۂ محشر میں گونجو تھے گا نعرہ نور کا حاضر باب العزج ہے خضر لینے کے لیے دل سبحانی کے دستر خاں سے ذلہ نور کا ذل سبحانی کے دستر خاں سے ذلہ نور کا مثل تیرا لگو تک ہے اسے شاداب کر کشت دل پر میہ برسا دے خدایا نور کا قادری پہ فکر رہ تو زیر سایہ ہے میرے ہے شہ بغداد کا فرمان مجدہ نور کا ہے شہ بغداد کا فرمان مجدہ نور کا کون سے قطعات تک پہنچی تیری محبوبیت ماپنے والے کو ہے درکار درعا نور کا ماپنے والے کو ہے درکار درعا نور
قسمت میں لکھا شکر ہے قسمت میں لکھا تھا یہ لمحہ نور کا شکر ہے قسمت میں لکھا تھا یہ لمحہ نور کا درود شریف باواز نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. حضرات، اج دی یہ مجلس پاک حضور قبلہ عالم شارح تعلیمات غوثیہ وارث علوم مہر علی بدر العلماء شمس المشائخ شاعر ہفت زباں حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے سالانہ عرس مبارک کی دوسری مجلس پاک ہے. کل صبح 9 بجے عرس مبارک کی مرکزی مجلس ختم شریف دعا کی مجلس پاک ہوگی، اور بعد نماز عصر جس وقت حضور نصیر ملت اس دنیا فانی سے پردہ فرما کر اپنے مزار پر انوار میں جلوہ فروز ہوئے، چادر شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. ارشاد ربانی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ پر جو کرم ہو، جو فضل ہو، رب تواڈے تے فضل کرے، کرم کرے، فحدث اس دا خوب چرچا کریا کرو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے محبوب تسی فرما دیو جدو تواڈے تے رب دا فضل ہوئے، رحمت ہوئے تو خوشی دا اظہار کرو. سب تو بڑی خوشی جدو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے اسی ساڑھے پرانے علاقیاں دے اندر کسی دے گھر منڈا پیدا ہوئے تو لوگ مرونڈے ونڈتے سن. سرکار پیدا ہوئے تو اللہ نے منڈے ونڈے، لڑکے ونڈے. رب نے خوشی دا اظہار کیتا جدوں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صاحبزادے آپ دے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی. سرکار نے خوشی دا اظہار کیتا. سرکار تشریف لے گئے. سرکار نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہتھاں تے اٹھایا، اپنا لعاب دہن شریف عرب دے دستور تو ہٹ کے کہ اتھے شہد یا کھجور دا شیرہ بطور گڑتی دیتا جاندہ سی، سرکار نے اپنا لعاب دہن شریف آپ دے منہ چ پایا. حضرت علی نے پوچھا نام کی رکھنے ہیں؟ انہیں آکھیا عرب. حضور نے فرمایا نہیں بل ہوا حسن. حضور نے فرمایا انہاں دا نام حسن. حضور نے خوشی دا اظہار کیتا جدوں اسے حسنی حسینی گلستان دے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی. آپ دے والد ماجد
حضرت ابو صالح فرماندے کہ اس رات آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو میں مشرف ہویا. مینوں انج محسوس ہویا میں اپنے گھر وچ ساں تے مینوں انج محسوس ہویا کہ باہروں کوئی جلوس آ رہا ہے. میں خواب وچ اپنے مکان دا دروازہ کھول کے باہر ویکھنا تے میں کی ویکھنا کہ سامنے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا رہے. سرکار دے نال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نے، صحابہ کرام بھی نے. حضور تشریف لیاندے نے تے میرے کچے مکان دے کچے سین وچ حضور تشریف فرماؤ کہ حضور فرماندے نے ابو صالح تینوں مبارک ہوئے، تیرے گھر جڑا بیٹا اج پیدا ہویا ہوا محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہے تے اللہ دا بھی محبوب. اللہ نے تانوں جڑا بیٹا عطا کیتا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے اور وہ اللہ دا بھی محبوب ہے. شانہ فی الاولیاء کا شانی فی الانبیاء، انہاں دی شان ولیاں دے اندر انج جس طرح میرا مقام نبیاں تے رسولاں دے اندر. شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا. حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک دی بارگاہ اقدس کے اندر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تے میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد عبدالشکور ہزاروی رحمت اللہ تعالی 41 سال آپ نے عرس تے گولڈا شریف تے آراس تے خطاب کیتا. تے حضور نصیر ملت دا سب تو زیادہ جڑا شعر انہوں نے پسند سی نا تے سب تو زیادہ شعر جڑا انہوں نے پڑھیا وہ اے شعر سی. گولڈا شریف تے سٹیج تے بھی 12 دفعہ پڑھیا. شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا. کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا. جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم، جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم، ہے نصیر ایک وہ باقاعدہ شہدا تیرا. حضور غوث پاک کی ولادت با سعادت ہوئی تو حضور مبارکباد دینا سرکار نے مبارکباد دیتی. تے جس ویلے اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت با سعادت نہیں سی ہوئی تے آپ تے والد ماجد تے حقیقی ماموں آپ تے شیخ کامل حضور پیر سید فضل الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمانا ساڈے خاندان دے اندر ایک ایسا نورانی چراغ روشن ہونے والا ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے گی، جس کی روشنی چاروں طرف پھیلے گی. اور آپ کی اعلیٰ حضرت کی ولادت با سعادت تو 2-4 روز قبل ایک اللہ دا نیک بندہ مجذوب آستانہ لیا گولڈا شریف تشریف لائے تے کچھ دن ٹھہرے، چند دن اتنے ٹھہرے تے آپ کو آپ کی آمد کی وجہ پوچھی گئی تے فرمان لگے کہ اللہ دا ایک کتب اس سرزمین پیدا ہونے والا ہے، میں ان کی زیارت واسطے آیا. چنانچہ اعلیٰ حضرت کی ولادت با سعادت ہوئی. آپ او کتب او مجذوب آپ تے گھر گئے، دروازے کو کھلوتے تے آکھن لگے جڑا بیٹا پیدا ہے انہوں باہر لیاؤ، میں انہوں کی زیارت کرنا چاہتا. چنانچہ اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے باہر لیا گیا. اس مجذوب کامل نے آپ دے ہاتھ بھی چومے تے آپ دے پیر بھی چومے، آپ دے ہاتھ بھی چومے تے آپ دے پیر بھی چومے. تے جس ویلے حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالیٰ دی حالاں ولادت با سعادت نہیں سی ہوئی تے حضور قبلہ بابو جی دی اکلوتی بیٹی جڑے اوائل عمر آپ دا وصال ہو گیا تے بابو جی دے قدمہ دی طرف آپ دفن نے تے آپ نے حضور قبلہ بابو جی کے عرض کرنی کہ ابا جی دعا کرو
اللہ لالے اور انہوں بیٹا عطا کرے جڑا تہاڈی شکل والا ہو. اللہ لالے اور انہوں بیٹا عطا کرے جڑا تہاڈی شکل دا ہو. چنانچہ حضور قبلہ عالم بابو جی رضی اللہ تعالیٰ دی دعا دا صدقہ سی. انہاں دی دعا دا صدقہ سی. حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی فرماندے سن کہ اے ایویں میری شکل بابو جی دے اتے نہیں، اے دعاواں دا صدقہ وے. اے بابو جی دعاواں منگتے رہے، اے انہاں دعاواں دا صدقہ سی کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں بابو جی دی شکل تے صورت عطا فرمائی. تے جس ویلے حضرت نصیر ملت رحمت اللہ تعالی دی ولادت با سعادت ہوئی، اس ویلے اس آستانے ہوتے مولانا نعمت اللہ مراد آبادی رحمت اللہ تعالی جنہ دے بارے بابو جی نے کئی ایک خط لکھے کہ اتھے آؤ، موت دا پتہ کوئی نہیں، میں چاہنا کہ چند دن اسی کٹھے اتھے بسر کریے. اور او مولانا نعمت اللہ مراد آبادی رحمت اللہ تعالی اے درباش شعر لکھے نے، ایک قدیم شعراء دے لکھے نے، لیکن 2 ربائیاں مولانا نعمت اللہ مراد آبادی دی بھی اتھے لکھی ہوئی ہیں. اور حضور قبلہ بابو جی انہوں نے اپنے نال لے کے حج تے بھی گئے تے اکثر انہوں دے گھر بھی بابو جی تشریف لے جاندے سن. تے جس لے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی دی ولادت با سعادت ہوئی تے مولانا نعمت اللہ مراد آبادی گئے، بابو جی کول بیٹھ گئے تے عرض کیتی کہ جڑا شہزادہ پیدا ہویا انہوں نے لیاؤ، میں انہوں دی زیارت کرنا چاہنا. چنانچہ حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی لیاندا گیا. مولانا نعمت اللہ مراد آبادی نے دستبوسی بھی کیتی تے حضور بابو جی دے سامنے فل بدی اس ویلے اے شعر آکھیا: عظیم المرتبت انسان بلند اختر مبارک ہو، عظیم المرتبت انسان بلند اختر مبارک ہو، تمہیں اے گوہروں والے نیا گوہر مبارک ہو، تمہیں اے گوہروں والے نیا گوہر مبارک ہو. اے جڑا گوہر خانوادہ مہریہ دے اندر پیدا ہے نا، نا رکھیا گیا نصیر الدین. تے نصیر دے لفظ نو حضور نصیر ملت نے خود بھی بڑا پسند کیتا تے اپنا شاعری دے اندر تخلص بھی نصیر رکھیا. اے او نا ہے جس ناؤ تے غور کرنا تے نون تو مراد، نون تو پتہ چلتا ہے نورانی مکھڑے والا. کیڑے نصیر ملت؟ نورانی مکھڑے والے. سواد تو مراد صبر و تحمل کا پیکر. بڑے بڑے مشکل حالات آئے تے آپ صبر و تحمل دے کوہ ہمالیہ ثابت ہوئے. اور یا تو مراد یقین کامل کا سفیر، سرکار تے غوث پاک تے اپنے علم تے یقین کامل رکھنے والا بندہ. تے رات و مراد راہ حق کا دائی. حسن چی بے مثل بے مثال تے بے مثیل سن، صبر چی بے مثل بے مثال تے بے مثیل سن، یقین کامل چی بے مثل بے مثال تے بے مثیل سن. تے راہ حق دے دائی انج ہوئے کہ ساری زندگی حق دا پرچم بلند رکھیا. تے اج وصال نو 17 سال ہو گئے نے. حق اور نصیر دوویں لازم و ملزوم ہو گئے، اور حق نصیر دا نعرہ اج بھی پہلے تو زیادہ شدت قوت، پہلے تو زیادہ عقیدت اور محبت نال لگایا جاتا ہے. حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر. وما علینا الا البلاغ. درود پاک بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الحمدللہ، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین،
خاتم النبيين رحمة للعالمين أحمد الحامدين محمد المحمودين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الهادين المهديين وأهل بيته وعترته وذريته المباركين المكرمين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. درود شریف بآواز بلند. اللہم صل. خوش نصیب، بلند بخت حاضرین و ناظرین و سامعین با تمکین، تاجدار گولڑا، مرجع العلماء والفضلاء، ملاذ العشاق والشعراء، حضور سیدی و سندی حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز، آپ کے عرس مبارک کی یہ دوسری مجلس آج میں خطبے کے اندر تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تشریح و توضیح و تفسیر کر کے پھر اپنے معروضات کو اختتام کے قریب لانا، یہ خود حضور سیدی نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اسلوب بیان بھی تھا، اور اس مسکین کے لیے بالتاکید فرمان عالی شان بھی تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے پہلے اس کے مفاہیم اور معانی اور تفسیری نکات اور اس کے متعلق جو عربی گرامر کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے۔ تو ورفعنا لک ذکرک، یہ سورۃ الانشراح میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر اس سورت کا آغاز کیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ رفعنا لک ذکرک کی وہ تفسیر ہوگا۔ اسی لیے حضور سیدی و مرشدی و آقائی نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کی جو منظوم تفسیر کی تھی، منظوم تشریح کی تھی، وہ یہی تھی کہ حضور علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر ہے جس انداز میں بھی ذکر کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ سیرت لکھیں کہ شعر تصنیف کریں، سیرت لکھیں کہ شعر تصنیف کریں، ہر رنگ میں اہتمام توصیف کریں۔ شرح ورفعنا لک ذکرک یہ ہے کھل کے محبوب خدا کی تعریف کریں، یعنی شرح ورفعنا لک ذکرک یہ ہے کھل کے محبوب خدا کی تعریف کریں۔ اب حضور علیہ السلام کا ذکر پاک جہاں جس پہلو سے جس انداز میں کیا جائے گا تو گویا وہ ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر ہوگی۔ اب یہاں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے ذکر کے ساتھ
اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو مقرون رکھا، ملا کر رکھا، متصل رکھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کے ساتھ حضور کی عظمت اور حضور کی شان اور مقام و مرتبہ کے بیان کے ساتھ ساتھ بے شمار مقامات پر، بے شمار مواقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا بھی ذکر پاک ہے، کیونکہ یہ بھی اس شمس اور وہ جو سورج تھا کمال کا، جمال کا، انوار و تجلیات کا، یہ بھی اسی سے مستنیر اور اس سے مستفید تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی سرکار کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے ان فضل اور کرم میں ان کو بھی شامل کیا۔ اسی لیے جب ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی تفسیر، اس کی ایک تفسیر اور اس کی ایک تشریح کہ جس کو دلائل الخیرات شریف کی شرح میں مطالع المسرات بجلائے دلائل الخیرات میں حضرت امام سید محمد مہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ذکر خدا ہے، کیونکہ آپ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ذکر اللہ بھی ہے، اور دلائل الخیرات شریف کی جو وقعت ہے، اہمیت ہے، افادیت ہے، حیثیت ہے، مقام ہے، وہ علماء اور صلحاء سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس کی ابتدا میں جہاں اسماء نبویہ کا ذکر کیا گیا تو وہاں ذکر اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ذکر اللہ بھی ہے۔ تو امام محمد مہدی فاسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا یہ معنی ہے کہ دل اطمینان پاتے ہیں، دل سکون پاتے ہیں، دل تسلی پاتے ہیں، دل لذت سے سرشار ہوتے ہیں، وہ دیدار مصطفیٰ کر کے اور دیدار اصحاب مصطفیٰ کر کے۔ جس طرح دل دیدار مصطفیٰ سے سکون پاتے ہیں، دیدار مصطفیٰ سے لذت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار سے بھی دل سکون پاتے ہیں، سرور پاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے ساتھ متصل ہیں، اٹیچ ہیں، ان کی بھی وہ نسبت غلامی کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے متعدد مقامات پر ان کو اصحابی 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 کہہ کر اپنی طرف جو نسبت دی ہے، وہ نسبت ان عزتوں، ان عظمتوں، ان رفعتوں کی حامل ہے کہ جس کا مقابلہ بعد میں آنے والا کوئی شخص ان عظمتوں اور رفعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اہل بیت اطہار کو، آل اطہار کو، اپنی اولاد امجاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بے شمار مواقع پر جیسا کہ درود پاک میں رکھا، حتیٰ کہ حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ قطب الاقطاب، آپ فرماتے ہیں حضرت فرید الدین عطار نیشہ پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ان کا علمی اور تصوف کی دنیا میں مقام بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث پاک نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من آمن بی ولم یؤمن بآلی فلیس بمؤمن، او کما قال علیہ السلام، کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے مانا، مجھ پر ایمان جو لایا اور میری آل کو نہ مانا، ان پر ایمان نہ لایا، وہ مومن ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو حضور کی اہل بیت اور حضور کی آل جو ہے وہ گویا اس انداز سے سرکار دو عالم کے کرم میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اور پھر یہاں حضور قبلہ عالم کا وہ ملفوظ اور واقعہ بھی یقیناً آپ لوگوں کی نظروں میں ہوگا کہ جب آپ نماز عصر کے بعد چہل قدمی کے لیے
ہوا لینے کے لیے، سیر کے لیے جب آپ اکیلے تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ کے خدام میں سے عالم دین شخص نے جب آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اعداء بہت ہیں، دشمن بہت ہیں، تو آپ تنہا تشریف نہ لے جایا کریں بلکہ اپنے ساتھ کسی کو لے جائیں. اور پھر اس نے عالم دین ہونے کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم کی آیت بھی پیش کی کہ یہ جو اسباب حفاظت ہیں، یہ جو حفاظت کے وسائل ہیں، ان کا حکم خدا نے خود دیا ہے. تو حضور قبلہ عالم نے جواب میں فرمایا کہ مولانا واللہ یعصمک من الناس، یہ بھی تو قرآن ہے نا، یہ بھی تو اللہ نے فرمایا ہے. تو اس خادم نے عرض کی قبلہ یہ واللہ یعصمک، یہ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے کا، کہ اللہ نے یہ وعدہ اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے کہ اے حبیب اللہ تجھے لوگوں سے بچاتا ہے، اللہ لوگوں سے تیری حفاظت فرماتا ہے، فرمائے گا. یہ وعدہ حضور کے لیے ہے. تو جب اس مولانا صاحب نے یہ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر کے حوالے سے گزارش کی تو حضور قبلہ عالم نے مسکرا کے فرمایا کہ اسی بھی تیسے کاف دی اوٹچ پہ رہنے ہاں، یعنی ہم بھی اسی کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں. تو آپ نے اپنے مقام فنا فی رسول کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ہم حضور کے کرم کی حفاظت میں ہیں. اللہ جس طرح ان کی حفاظت فرماتا ہے ان کے صدقے میں ہماری بھی حفاظت فرماتا ہے. اور جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں پھر اس آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے تو وہ فیض یہاں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ورفعنا لک ذکرک، یہاں بھی واحد مذکر مخاطب کی ضمیریں ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا، اونچا کیا. تو حضور کی اہل بیت اطہار، حضور کی آل جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اللہ نے ان کا ذکر بھی اونچا کر دیا. میں اس سے پہلے کہ کچھ اور عرض کروں مختصر وقت میں، تو میں یہاں حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ شعر اسی آیت کو انہوں نے استدلال اس سے کرتے ہوئے شان غوثیت پر جو کچھ لکھا، شان غوثیت پر، وہ قابل غور و فکر ہے. کچھ لوگ اس کو نعت شریف کے شعر پڑھتے ہیں، یہ نعت شریف کے اشعار نہیں ہیں، یہ منقبت اور شان غوثیت معاب کے اشعار ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. اور پھر جس طرح ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کا، اپنی تحریر کا، اپنی تقریر کا مرکزی نقطہ بنا کر رکھا اور تعریف و توصیف کرتے رہے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کرتے رہے. تو اللہ نے پھر وعدہ پورا فرماتے ہوئے ان کا ذکر بھی یوں اونچا کیا کہ جوں جوں ان کے وصال با کمال کے بعد دن گزر رہے ہیں، ایسے ہی مخلوق کے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغوں میں اور ان کی زبانوں پہ ان کا ذکر، ان کے نام کا نعرہ، ان کی شان اور مناقب کا تذکرہ مخلوق خدا کی زبانوں پہ عام ہوتا جا رہا. حاضرین گرامی، حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں درس دیتے ہوئے
ہمیں سبق دیتے ہوئے یہ بتاتے ہوئے کتنی خوبصورت بات کی. میرے سامنے کچھ سادات بھی تشریف فرما ہے کہ جنہوں نے حکم فرمایا تھا کہ قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شعر جو ہے وہ ذوق کے ساتھ بھی سنانا ہے. تو ان کے ذوق کا احترام بھی میرے پیش نظر ہے کہ آپ کس انداز میں عمر بھر ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے تذکرے، کمال کے تذکرے، ان کی ایک ایک وصف اور شان کے تذکرے کس ولولہ انگیز انداز میں فرماتے رہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں، میں صرف مطلع اور مقطع عرض کروں گا، آپ ہمیں تلقین کرتے ہوئے، سبق دیتے ہوئے اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے اور اپنے متعلقین کو بھی مخاطب کر کے کس خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، دل دیوانہ چشم معتبر رکھ، دل دیوانہ چشم معتبر رکھ، جمال مصطفیٰ پیش نظر رکھ، جمال مصطفیٰ پیش نظر رکھ. اگر کار ہے میرا ہستی، اگر کار ہے میرا ہستی، محمد مصطفیٰ کے در پہ سر رکھ، محمد مصطفیٰ کے در پہ سر رکھ، جمال مصطفیٰ پیش نظر رکھ. نصیر اپنی حیات مختصر میں، نصیر اپنی حیات مختصر میں نبی کا تذکرہ آٹھوں پہر رکھ، نبی کا تذکرہ آٹھوں پہر رکھ، جمال مصطفیٰ پیش نظر رکھ. تو جس طرح فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا یہ فیض علماء اور مفسرین بیان فرماتے ہیں نا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے پھر اس کا ذکر اللہ مخلوق کی زبانوں سے کرواتا ہے. اسی طرح وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بھی تفسیر ہے کہ جو نصیر اپنی حیات مختصر میں نبی کا تذکرہ آٹھوں پہر رکھ، جنہوں نے آٹھوں پہر نبی کا تذکرہ کیا، آج انہی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں. ذرا ایک بار آپ بھی نعرہ یوں لگائیے کہ جس طرح نعرے کا حق بنتا ہے، حق نصیب، 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 حق نصیب. آپ نے آٹھوں پہر فرمایا تھا، اسی لیے میں نے 8 بار نعرہ لگوانے پہ اکتفا کیا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں حاضری منظور و مقبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله. گنبد کے مکی سبز گنبد کے مکی یا رحمت للعالمین سبز گنبد کے مکی یا رحمت للعالمین سبز گنبد کے مکی یا رحمت کوئی نہیں یا
آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین اور سبز گنبد کے مکی یا رحمت للعالمین سبز گنبد کے مکی سبز گنبد کے مکی سبز گنبد کے مکی سبز گنبد کے مکی یا رحمت للعالمین آپ سا کوئی نہیں آقا آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین 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 آپ سا کوئی نہیں آپ سا کوئی نہیں آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین آپ امام الانبیاء ہیں آپ سرکار رسول آپ امام انبیاء ہیں آپ سرکار رسول آپ امام الانبیاء ہیں آپ سرکار رسول آپ سرکار رسول آپ سرکار رسول آپ سرکار رسول آپ امام انبیاء ہیں آپ سرکار رسول سب حسینوں سے حسین سب حسینوں سے حسین یا رحمت للعالمین سب حسینوں سے حسین یا رحمت للعالمین سب حسینوں سے حسین یا رحمت للعالمین سب حسینوں سے حسین سب حسینوں سے حسین سب حسینوں سے حسین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالم یا رحمت للعالمین سب حسینوں سے حسین یا رحمت للعالمین میں گناہ گار زمانہ میں خطا گار جہاں 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 میں خطا گار جہاں میں خطا گار جہاں میں خطا گار جہاں میں گناہ گار زمانہ میں خطا گار جہاں میں گناہ گار زمانہ میں خطا گار جہاں میں گناہ گار زمانہ میں خطا گار جہاں یا شفیع مذنبی یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین یا شفیع مذنبی یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبی
حشر کا میدان ہو میری زباں پر شمس ہو حشر کا حشر کا میدان ہو میری زباں پر شمس ہو رحمت للعالمین رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین سبز گنبد کے مکی یا رحمت للعالمین آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین او شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا ہاں شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا بول ہے بالا تیرا ہے بول ہے بالا تیرا شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا بول ہے بالا تیرا بول ہے بالا تیرا او شاہ بغداد صدا بول شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا کیوں نہ ہو صاحب کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا کیوں نہ ہو
सारे उठते हैं सलासिल के सफीने सारे लर्ज उठते हैं सलासिल के सफीने सारे लर्ज उठते हैं सलासिल के सफीने सारे लर्ज उठते हैं सलासिल के सफीने सारे चढ़ता है जो दरिया तेरा कादरी ओज पे 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 चढ़ता है जो दरिया तेरा ओज पे चढ़ता है जो दरिया तेरा कादरी ओज पे चढ़ता है जो दरिया तेरा कब्र हो हश्र हो या पुल हो के मैदान अमल कब्र हो हश्र हो या पुल हो के मैदान अमल कब्र हो हश्र हो या पुल हो के मैदान अमल कब्र हो पुल हो के मैदान अमल कब्र हो हश्र हो या पुल हो के मैदान अमल हश्र हो या पुल हो के मैदान अमल हम गुलामों के सरों पर रहे साया तेरा गुलामों के सरों पर रहे साया तेरा हम 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 गुलामों के सरों पर रहे साया तेरा तू है उम्मत का वो नौशाह के अक़ताब जहां तू है उम्मत का वो नौशाह के अक़ताब जहां के अक़ताब नौशाह के अक़ताब जहां नौशाह के अक़ताब नौशाह के अक़ताब जहां नौशाह के अक़ताब जहां तू है उम्मत का वो नौशाह के अक़ताब जहां तू है उम्मत का वो नौशाह के अक़ताब जहां तू है उम्मत का वो नौशाह के अक़ताब जहां झोलियां भरने को गाते हैं बगावा तेरा झोलियां भरने को गाते हैं बगावा तेरा ओ झोलियां भरने को गाते हैं बगावा तेरा झोलियां भरने को गाते हैं बगावा तेरा ओ झोलियां भरने को गाते हैं बगावा तेरा जिसने खाई है तेरे नाम पे मिटने की कसम जिसने खाई है तेरे नाम पे मिटने की कसम जिसने खाई है तेरे नाम पे मिटने की कसम नाम पे मिटने की तेरे नाम पे मिटने की तेरे नाम पे मिटने की कसम तेरे नाम पे मिटने की तेरे नाम पे मिटने की कसम ओ जिसने खाई है तेरे नाम पे मिटने की कसम जिसने खाई है तेरे नाम पे मिटने की कसम है नसीर एक वो बाकायदा शहदा तेरा 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 जिसने खाई है तेरे नाम पे मिटने की कसम
سی